ہے میرے ذاتی اپنے آپ کے لیے یہ زندگی موت کا یا عزت بیزتی کا مسئلہ بن جاتا تھا اپنے لیے, اور وہ میں اپنے آپ کو ایک کوستا رہتا تھا کہ تم نے یہ دیکھا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اسی چکر میں شاید کئی بار جب ڈیوٹی کر کے گھر جاتا تھا آئی سی یو کی, تو اچانک کوئی چیز یاد آتی تھی کہ یار وہ فلاں پیشنٹ, وہ فلاں, وہ اس میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا, اس میں وہ ہونا چاہیے. کئی بار پیچھے فون کر رہا ہوتا تھا اور رات کو اٹھ کے 2 نفل پڑھ بھی لیتا تھا. تو لیکن اب اللہ میاں سے بڑی یاری دوستی تھی مطلب کی, کہ ایک تو میری وجہ سے کوئی مریض نہیں مرنا چاہیے, مریضوں کی جان بچنی چاہیے, دوسرا میری وجہ سے مرنا نہیں چاہیے, دوسرا یہ ینگ پیشنٹس جو ہوتے تھے پرٹیکولرلی, یا کوئی ایسی مدر ہے وہ ڈلیوری کے دوران سیریس ہوئی ہے, اس کے چھوٹا سا بیبی ہے یا 2 بچے پہلے ہیں وہ دیکھنے آ رہے ہیں, وہ آئی سی یو میں وینٹیلیٹر پہ پڑی ہے, یہ چیزیں فیلنگز میری ساتھ تھیں. تو مجھے ہوتا تھا کہ چلو یہ تو بچ جائے. اور کئی 100 سال کے بابے بیچارے وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوتے تھے اور ان کے گھر والے روز پوچھ رہے ہوتے تھے ڈاکٹر صاحب کنی کو دے رہے. ٹھیک ہے, بس ہم تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہ ان کی مشکل آسان کرے. اپنی اولاد کہہ رہی ہوتی تھی, اس پہ بھی بڑا ترس آتا تھا کہ یار اس بندے بیچارے کے اوپر یہ کیا ہے, یہ تو سن بھی نہیں رہا اور یہ کیا کر رہے ہیں. تو وہ زندگی کی یہ ساری چیزیں تو دیکھ ہی رہا تھا, لیکن اللہ میاں سے ایک دعا تھی کہ آپ نے جو ہر مرض کی شفا نازل کی ہے, آپ کہتے ہیں کہ دیر از اے ریمیڈی فار ایوری سکنس, سو ویئر اٹ از, تو یو ٹیل می آئی ول ڈسٹریبیوٹ اٹ فری. یہ میں اللہ میاں سے وعدے شادے, اللہ میاں کو لالچ دیتا تھا یا وعدے کرتا تھا. تو جب بابا جی کے پاس جاتا ہوں, انہوں نے دعا تو کرا دی. میرے سامنے ایک پیشنٹ سی وائرس کا جی بلیڈ کے ساتھ, وہ بھی ٹھیک ہوا تھا. میری سسٹر کو ایک دم ڈرامیٹک قسم کی چینج تھی, وہ بھی ٹھیک تھی. میں بینگ مسلم دعا کو بھی مانتا تھا, لیکن اب 2 سال سے میں دعا شعا کر کے یہ مان گیا ہوا تھا کہ مرضی تو تیری چلنی ہے, تو ٹھیک ہے جو تیری مرضی ہے. اس میں بابا جی کو جب میں نے دوبارہ تھوڑا سا کہا نا کہ بابا جی یہ سب کو بتانا ہے, ان کا ہاں. اس میں نے پتہ نہیں کس طرح بات کیا, تو ایک دم کہتے ہیں کہ یہ تیری 10 سال کی دعا کا جواب ہے. اور پاگل یہ جو 10 سال سے دعا کر رہا ہے یہ اس کا جواب ہے. اب یہ وہ میرا سیکرٹ تھا جو صرف میرے اور میرے اللہ کے درمیان تھا. اور مجھے ڈاکٹر بنے ہوئے ہاؤس جاب کرنے کے بعد 10 سال ہو چکے تھے. 91 میں پاس آؤٹ ہوا, 2002 میں بابا جی کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں. تو میں ایک دم تھوڑی دیر کے لیے سٹن ہو گیا کہ انہیں کیسے پتہ ہے کہ یہ میری وہ دعا جو صرف میرے اور میرے اللہ کا سیکرٹ ہے, میں نے کبھی کسی سے کی ہی نہیں ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. ساتھ ہی میرے کانوں میں وہ آیت آنا شروع ہو گئی, یا وہ آیت گزری تھی میری نظر سے کہ جب میرا کلام پڑھا جائے اسے توجہ اور غور سے سنو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. تو سورہ رحمان کو اس لیے چوز کیا گیا کہ قرآن کی زینت ہے اور اس میں اس کی رحمانیت ہی کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, جب آپ نے دیکھیں اگر آپ نے کسی بیوٹیفل خاتون کو منت کرنی ہے تو پھر یہ تو کہنا ہے نا کہ آپ بہت حسین ہیں, یہ تو نہیں کہنا کہ آپ بہت ظالم ہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کی اس ایٹریبیوٹ کی آپ بات کریں گے نا جو اس کی ہے, اس کا واسطہ دیں گے. تو جس وقت وہ کہہ رہا ہے اس کا مسلمانوں کا جو خدا ہے, مسلمانوں پہ لازم ہے کہ اپنے اللہ سے خود بھی جب بات کریں اور کوئی بھی کام کریں تو اللہ کی رحمانیت کا واسطہ سب سے پہلے ڈال دیں. کون سا اللہ؟ ساتھ نام اللہ کے جو رحمان اور رحیم ہے. اب رحمان اور رحیم, مہربان اور رحم کرنے والا, لیکن جو مہربان ہوتا ہے وہ رحم کرتا ہے, اور جو رحم کرتا ہے وہ مہربان بھی ہوتا ہے. اس کے باوجود 2 ورڈز ہیں اور اکٹھے جب بھی آئیں گے رحمان پہلے آئے گا. رحمان پہ پوری ایک سورہ ہے اور رحمان ایک آیت ہے. 6 آیات مل کے آیت کہتے ہیں اشارے کو, ہنٹس کو. ٹھیک ہے, 6 حروف مقطعات جو ہیں آپ کی جو ایبریویشنز ہیں قرآن کی, خاص سیکرٹس ہیں, الف لام میم آپ سنتے ہیں نا, سواد ہا را, تو اس میں سے 6 جو ہیں وہ اس میں ہیں. یہ 6 کے 6 ملائے گئے ہیں, الف لام را ہا میم نون, 6 ملے اور پھر 7واں لفظ سامنے آیا الرحمن. اور یہ وہ سیکرٹ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ شروع میں تنگ کرتے تھے, اذیت دیتے تھے, ٹیز کرتے تھے, مارتے تھے, گلے میں رسی ڈال کے کھینچتے تھے, ہیوملیٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے, بدتمیزیاں کرتے تھے ان کے ساتھ, تو ساتھ کہتے تھے کہاں ہے تمہارا اللہ, ہمارے پہ عذاب کیوں نہیں آتا اگر تم نبی ہو. تو ان کا آگے سے پیٹ جواب ہوتا تھا فوراً, میرا اللہ رحمان ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ اللہ میاں کہہ رہے ہوتے تھے کہ آپ رحمان ہیں, آپ نے انہیں کچھ نہیں کہنا, آپ رحمان ہیں, آپ نے انہیں کچھ نہیں کہنا. شاید وہ اللہ کو کہہ رہے ہوتے تھے اور وہ چڑ جاتے تھے, وہ اریٹیٹ ہوتے تھے اور وہ کوشچن کرتے تھے یہ رحمان کیا ہے,
کیونکہ توریت میں 3000 سے زائد اللہ کی ایٹریبیوٹس ہیں، نام ہے، انجیل میں بھی ملا کے کہہ لیں، لیکن رحمان کہیں نہیں ہے. تو یہ رحمان سرکار دو عالم بولتے تھے، تو وہ اس لیے دوسری جگہ قرآن میں ہے بھی کہ یہ تم سے پوچھتے ہیں رحمان کیا ہے. تو قرآن کریم سے تو اسے دم کرنا کہتے تھے. جیسے قرآن کریم میں جو آپ کا ایک خاص طریقہ علاج ہے سورہ رحمان کو، جیسے آپ بتاتے ہیں اس کو تو عام کر دی، اسے رقیہ کہتے تھے یا رقیہ عربی میں کہتے ہیں، کہ قرآن کریم ایک صاحب پڑھتے تھے مریض کے اوپر، اونچی آواز میں بھی قرات کرتے تھے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے نا